نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 26 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 49 جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، اور مزید اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس رکوع کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا بیان فرمایا ہے اس رکوع میں آیت نمبر 60 تک، جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر فرمائی. اور سب سے بڑی فضیلت اللہ کی جانب سے یہ تھی کہ فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر اس زمانے کے اعتبار سے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری عظیم نعمت کا ذکر فرمایا کہ آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، جس کا ابتدائی خاکہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. بنی اسرائیل پر فرعون نے جہاں دیگر مظالم ڈھائے تھے، انہی تمام مظالم میں سے ایک سب سے بڑا ظلم کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو جو لڑکا ہوتا تو اس کو زندہ ہی شہید کر دیا جاتا. اور اس کے پیچھے جو پس منظر تھا فرعون کا، وہ خواب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ فرعون نے کیا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی، اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے مصر کے شہر کی جانب بڑھی، اور تمام گھروں کو اس نے جلا دیا. لیکن ان تمام گھروں میں جو بنی اسرائیل کے گھر تھے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا. فرعونیوں کے جو گھر تھے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر خاک آلود ہو گئے. تو فرعون نے یہ خواب دیکھنے کے بعد تمام کاہنوں اور جادوگروں کو بلا کر جب اس کی تعبیر پوچھی کہ تعبیر کیا ہے، تو سب کی مشاورت سے یہ تعبیر اس کو بتائی گئی کہ ایک ایسا لڑکا بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. نہ صرف تمہاری بلکہ تمہاری جتنی قوم والے ہیں جو تمہارے متبعین ہیں وہ سب بھی اس کے نتیجے میں خاک آلود ہو جائیں گے. تو اس تعبیر کو سننے کے بعد پھر فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو شہید کر دیا جائے. چنانچہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو شہید کیا جاتا رہا. یہ تمام تفصیلات پچھلی نشست میں میں نے عرض کر دی تھی. تو اب جب سب بچے شہید ہونے لگے، نیا کوئی دنیا میں آ نہیں رہا تھا، اور جو پہلے والے بنی اسرائیل تھے ان میں مرد حضرات جو تھے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے تھے، اور بوڑھے ہونے والے آہستہ آہستہ قضاء الہی کے تحت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آل فرعون یعنی فرعونیوں کے تمام کاموں کو بنی اسرائیل والے ہی کرتے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو. کاشتکاری ہو گئی، ان کی دیکھ بھال ہو گئی، مزدور کے اعتبار سے جتنے کام ہو گئے، گھریلو کام کاج ہو گئے، تمام معاشرتی کام آل فرعون والے بنی اسرائیل سے کرواتے. ٹھیک ہے. تو اب جب بنی اسرائیل میں نیا لڑکا کوئی پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور مسلسل مرد حضرات بڑھاپے کی اسٹیج پر آنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہمارے کام کرنے والا پھر کوئی نہیں بچے گا. عیاش پرست قوم تھی. تو چنانچہ
دوبارہ ایک نیا حکم فرعون نے جاری کیا کہ 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال قتل کیا جائے۔ اب اللہ کی حکمت اور اللہ کی تدبیر ایسی ہے کہ جو ہو کر رہتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے اپنے ارادے کی شان میں یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ اللہ کے ارادے کی، جو اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کی عظمت کیا ہے، وہ فقط فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ایسا نہیں کہ جیسے انسان کا ارادہ ہوتا کہ انسان کسی کام کا ارادہ کرے تو اس میں نقص کا احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کی ارادہ اور اللہ کی منشا کیا تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آنا ہی تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو نجات عطا فرمانی تھی، اور وہیں آل فرعون اور فرعون کو غرق کرنا تھا۔ اب اللہ کی اس خفیہ تدبیر کی عملی صورت آپ دیکھیے نا کہ ایمان یقین کے مزید درجوں پر فائز ہو جاتا ہے اور ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، یہ بات جان کر کہ فرعون نے لاکھ تدبیر کر لی کہ وہ بچہ دنیا میں نہ آ سکے۔ بچہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس ایک بچے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں کو پیدا ہوتے ہی شہید کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ جس سال یہ حکم تھا کہ اس سال ہم بچوں کو شہید نہیں کریں گے، اس سال آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور پھر آئندہ سال جب یہ حکم تھا کہ اس سال ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو شہید کیا جائے گا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال میں آپ کے جو اسماء نام ہے آپ کا، اس کے نام و نسب میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی اب خفیہ تدبیر کی عملی صورت آپ دیکھیں نا کہ جس بچے کی وجہ سے کئی بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے۔ مزید اللہ کی قدرت کا شاہکار آپ دیکھیں کہ اسی بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں فرعون کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اور اس پر بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہی ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شیر خوارگی میں ہے نا، چھوٹے بچے ہیں، لیکن فرعون کو آپ کی حرکات و سکنات دے کر اکثر یہ شک ہوتا کہ یہی وہ بچہ ہے، ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے۔ فرعون کی جو زوجہ حضرت آسیہ، ان کا خاکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ وہ ایک پارسا تقوی پرہیزگاری خاتون تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 خواتین میں آپ کا شمار فرمایا ہے کہ جو اس پوری انسانیت میں سب سے معزز خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ 2 مجھ سے پہلے اور 2 میری امت میں، انہی خواتین میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش آپ کے گھر میں ہوئی، فرعون کے گھر میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 49 جس کی تفصیل ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی تھی، آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں یعنی بنی اسرائیل سے خطاب، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے جو خطاب فرما رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت مبارکہ جس میں اللہ نے خطاب فرمایا نا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب انہی نعمتوں کا تسلسل چل رہا ہے، ہر آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرمائے گا کہ یاد کرو میں نے تم پر یہ نعمت کی، یاد کرو میں نے یہ انعام تم پر فرمایا ہے۔ تو انہی میں سے ایک دوسرا عظیم انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی کہ وہ ان کو بدترین عذاب پہنچایا کرتا تھا۔ فرعون وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، ویستحیون نساکم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سورہ نساء میں ایک آیت مبارکہ یہ بھی بیان فرمائی ہے، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہر آزمائش اللہ کی جانب سے، بعض آزمائشیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، حرام کمائیں، حرام کھائیں، اور پھر آپ سوچیں کہ میرے رزق میں جو بے برکتی ہو رہی ہے، تنگی رزق کا میں جو شکار ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تو نہیں؟ تو ضروری نہیں کہ ہر آزمائش اللہ کی جانب سے ہو، بعض آزمائشیں جو انسان پر آتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے انسان کے کردہ اعمال پر عذاب کی شکل میں آتی ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نساء میں کس طرح فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو اچھائی بھی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی بھی، جو تکلیف بھی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، سمندر کو چیر دیا گیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون اور اس کے تمام متبعین کو سمندر میں غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے۔ اب اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیجئے کہ آل فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا اور اسی سمندر سے بنی اسرائیل صحیح سلامت دوسری جانب چلے گئے۔ اب میں 12 مرتبہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات قصے کہانیاں نہیں، بلکہ قرآن میں ان کو بیان کرنے کے مقاصد جہاں بے شمار ہیں، وہاں ہمیں اپنی ناقص عقل میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر ہم اللہ کی قدرت پر پختہ یقین رکھیں، اور جو غلطیاں بنی اسرائیل سے اور پچھلی قوموں سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کا ہم اعادہ نہ کریں، ہم نہ دہرائیں وہ غلطیاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر نازل فرمائے ہم بھی اسی عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سمندر ہے بیچ میں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بحر قلزم تھا، اسی سمندر میں سے بنی اسرائیل والے صحیح سلامت دوسری جانب چلے گئے، لیکن جب آل فرعون اس سمندر سے گزرنے لگے تو وہ غرق ہو گئے۔ راستہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے معاملے میں الگ الگ فیصلہ فرمایا ہے۔ تو بات یہاں پر کیا ہوتی ہے کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں، ہم اللہ کی آسائشوں سے مستفید ہو رہے ہیں، بعض دفعہ آسائشیں، بعض دفعہ رزق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کے جو، شکر کرنے کے جو معاملات ہم پر لازم کیے ہیں وہ سب کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے، یعنی دوسرے شہر کی جانب جب روانہ ہونے لگے تو فرعون کو خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، ہم صبح جو ہے وہ ان کا پیچھا کریں، جب صبح مرغ آذان دے گا تو اس آذان کے بعد ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اللہ کی حکمت تھی، جو روایات بیان ہوتی ہیں کہ اس صبح مرغ نے آذان نہ دی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب جب فرعون اٹھا تو اس نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کی کلیجی نکلوائی، کہا کہ جب تک میں اس کلیجی کو کھا کر فارغ ہو جاؤں تمام قبطی میں نے بتایا تھا کہ یہ آل فرعون کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کو قبطی بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میں یہ کلیجی کھا کر فارغ ہوں گا تمام آل فرعون جو ہے وہ یہاں پر جمع ہو جائیں، جن کی تعداد تقریباً جو تفاسیر میں بیان ہوتی ہے 12 لاکھ تھی، 12 لاکھ کے قریب، اور اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل والے تھے وہ آدھے تھے، 6 لاکھ تھے۔ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل اور ڈبل کا معاملہ ہے 12 لاکھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے
آل فرعون کو سمندر میں غرق فرمایا زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہاں کم تعداد ہونے کے باوجود بھی یہ نبی کے ساتھ تھے، کلیم اللہ کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ بالکل ایسے ہی غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ بدر میں 3 گنا زیادہ کا لشکر، لیکن یہاں پر صرف 313۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو امام الانبیاء حضور سید عالم خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میدان بدر میں آئے اور اپنا ایمان پختہ لے کر اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر حضور کے دامن سے وابستہ رہے، تو کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے انہی افراد کی مدد کی، اور جو زیادہ تھے وہ زیادتی کے باوجود بھی ان میں سے کئی واصل جہنم ہوئے اور شکست سے دوچار ہو کر واپس مکہ المکرمہ لوٹے۔ تو اس میں بھی سمجھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ یا کم یہ اللہ کی بارگاہ میں مانع نہیں رکھتا، یہ معیار ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ زیادہ یا کم اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ جو معیارات اللہ نے مقرر کیے ہیں، اگر اس معیار پر ایک جماعت اتر رہی ہے تو اب وہ زیادہ ہو یا کم ہو تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ جو معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ معیار اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر بھی معاملہ یہی ہوا کہ اب فرعون جب کلیجی کھا کر فارغ ہوا تو تقریباً 12 لاکھ کے قریب قبطی یعنی آل فرعون اس کے متبعین وہاں پر جمع ہو چکے۔ اب وہ پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی طرف نکلے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے نکلتے سمندر کے قریب پہنچ گئے، سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ اب آپ کے جو ایک خلیفہ تھے، نائب بھی تھے، جن کا نام یوشع بن نون آج۔ اب یہ یوشع بن نون کا بھی تعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا گہرا رہا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، یقیناً یاد ہوگا آپ کو۔ تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو ہی ساتھ رکھا۔ اب حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ سامنے تو پانی نظر آ رہا ہے، یعنی سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ اب پیچھے بھی جا نہیں سکتے کہ پیچھے فرعونی اور آگے سمندر۔ اب پوچھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کے رب نے کہاں جانے کا حکم دیا ہے؟ کہاں یہیں جانے کا حکم دیا ہے۔ اب حضرت یوشع بن نون، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہر امت میں بلند و بالا رہا ہے، ہر امت میں، اور خاص طور پر اس امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان پچھلی تمام امتوں کے صحابہ کرام سے انتہائی بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک مثال سورۃ المائدہ سے میں آپ کو دوں نا، یہی آپ حالات و واقعات جب آگے پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو اب یہ مختلف سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں۔ تو اب وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کے رہنے والے قد آور تھے، بڑے قد والے، طاقتور بھی تھے۔ اب ظاہر ہے بڑا قد والا شخص ہو تو ویسے ہی چھوٹے قد والا تھوڑا سا ہیبت میں خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بڑا قد دیکھ کر۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم اپنی قوم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان بستی والوں سے ہمیں جہاد کرنا ہے۔ میں نے جب یہ ایک جملہ عرض کیا نا کہ پچھلی امتوں کے صحابہ بھی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے اس کی مثال بھی ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں اس بستی والوں سے جہاد کرنا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم اپنی قوم کے سامنے بیان کیا نا تو پتہ ہے آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ فلا وربک وقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہتے ہیں کہ آپ کی قوم والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب ان سے جا کر جہاد کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔
اب اس کے مقابلے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی بات آپ سنیں نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر جانے سے پہلے 3 مرتبہ پوچھا، راستے میں صفوان نامی جگہ تھی نا، وہاں پر جب پہنچ گئے تو 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ نے میدان بدر جانے کا حکم دیا ہے کہ کیا میرے صحابہ تم تیار ہو؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ بھی جب پوچھا تو ایک صحابی انصار میں سے اٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میدان بدر کی بات کرتے ہیں؟ اللہ نے اگر آپ کو سمندر میں بھی جانے کا حکم دیا ہو تو ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوشع بن نون سے کہا کہ یہیں جانے کا حکم دیا گیا۔ اب یوشع بن نون گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑا سمندر میں لے کر گئے۔ گھوڑا سمندر میں جب لے کر گئے تو آہستہ آہستہ گھوڑا پانی کے اندر آنے لگا۔ جب پورا پانی کے اندر آنے لگا تو پھر واپس آ گئے۔ پھر پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے ہمیں کہاں جانے کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ یہیں جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت یوشع بن نون دوبارہ گھوڑا لے کر پانی میں چلے گئے۔ دوبارہ جب گھوڑا بالکل پانی کے اندر ہو گیا پھر واپس آ گئے، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر ماری، اپنا عصا ماری، جو عصا آپ کے سسر نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو وہ عصا جب آپ نے مارا، یہی وہ عصا تھا کہ جو ایک مقام پر اژدہا بھی بنا، یعنی مختلف جو آپ سے معجزات کا صدور ہوا اسی عصے سے، وہی عصا۔ اور ایک جگہ جب آپ کی قوم نے پانی کا آپ سے کہا نا کہ ہمیں پانی پینا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر وہ عصا مبارک مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی کمپیریزن جو علماء کرام نے کیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ چونکہ جامع المعجزات ہیں نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی لیے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے نبیوں کو جو فردن معجزات دیے گئے وہ تمام یکجا کر کے حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ اور اس خاص معجزے کے بارے میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یقیناً یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے پتھر پر عصا مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ لیکن اس کی تحقیق میں جب علماء کرام بات کرتے ہیں اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے نا، زمین کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اس میں یہ تھا کہ وہ بغیر پروسیس کے، بغیر بورنگ کے، صرف عصا مارنے پر وہ پانی باہر آ گیا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم معجزہ عطا فرمایا، آپ نے ایسے مقام سے پانی جاری فرمایا جہاں پر پانی کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان عمرے کی غرض سے تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ جانے کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا۔ تو اب صحابہ کرام چونکہ احرام کی حالت میں تھے اور یہ پلاننگ بھی نہیں تھی کہ ہمیں حدیبیہ کے مقام پر اتنے دن رکنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اسی حوالے سے زیادہ رہا جو سفری سامان تھا اسی حساب سے۔ اب جب پانی ختم ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ شکایت پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک پیالہ لے کر آؤ، جو بھی بچا کچا پانی ہے اس پیالے میں ڈال دو۔ تو جب پیالہ لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 10 انگشتیں مبارک اس پیالے کے اندر رکھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حدیبیہ کے مقام پر اس پیالے میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے پانی جاری ہو گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر پیا۔ اور ہم کتنے تھے؟ 1400 کے قریب، کہتے ہیں ہم 1400 تقریباً صحابہ کرام تھے، ہم سب نے سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ ہماری سواریوں نے بھی پیا، لیکن مجال ہے کہ وہ پیالے کا پانی ختم ہوا ہو۔ تو اب یہاں پر بھی حضرت یوشع بن نون نے جب تیسری مرتبہ پوچھا
تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنا عصا مبارک ماریں۔ اب یہ بنی اسرائیل کا معاملہ بھی کچھ بڑا عجیب و غریب تھا اس حوالے سے۔ 12 قبائل تھے، تو ہر چیز جو انہیں دی جاتی وہ 12 کی تعداد میں دی جاتی۔ چشمے بھی 12 جاری ہوئے، ایسے ہی جب سمندر سے راستے نکلے تو وہ بھی 12، کیونکہ ان کی آپس میں بڑے اختلافات ہوا کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا تو 12 راستے سمندر میں سے نکل گئے۔ اب ان 12 راستوں میں ایک ایک قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آگے جا رہا۔ سمندر ظاہر بڑا تھا، اب یہ ابھی رستے میں ہی ہے کہ اتنے میں پیچھے سے فرعونی پہنچ گئے، اتنے میں فرعونی پیچھے سے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ بالکل قریب ہیں اور فرعونی پیچھے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب بالکل انہوں نے سمندر پار کر لی، بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پورا سمندر پار کر چکے، تو اب فرعونی تقریباً سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے۔ اب فرعونی جب پورا نکل گئے تو وہ 12 راستے آپس میں مل گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، سمندر کو چیر دیا۔ آیت نمبر 50 سورۃ البقرہ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نہ صرف چیرا بلکہ تمہیں نجات بھی دی، پار بھی پہنچایا نا۔ صرف راستہ بنانا یہ تو ایک نعمت تھی، اب انسان پھر بھی ایک ذہن میں خوف میں مبتلا ہوتا ہے نا کہ سمندر کے بیچ کا راستہ ہے، خوف تو آئے گا نا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں آپ وادی کاغان کشمیر طرف گئے ہوں تو وہاں پر جو ایسے ہچکولے کھاتے ہوئے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اب وہ راستہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ وہاں سے وہاں جانے کا ہے، لیکن یہ تو ایک نعمت آپ کو لگتی ہے نا کہ چلو راستہ تو ہے، لیکن دوران سفر آپ کو کتنا خوف محسوس ہو رہا ہوتا۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح سلامت یہاں سے وہاں ہمیں پہنچا دیا۔ تو اب یہ اس اعتبار سے 2 نعمتیں ہوئی نا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، یہ پہلی نعمت۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور دوسری نعمت کیا تھی کہ اس راستے میں سے صحیح سلامت تمہیں نجات دے کر وہاں تک پہنچایا بھی، یعنی پیچھے تمہارا دشمن تمہارے تعاقب میں پہنچ بھی چکا ہے، لیکن اس دشمن کو تمہارے سر پر نہیں آنے دیا بلکہ نجات دے کر تمہیں دوسری جانب پہنچا بھی دیا۔ یہ دوسری نعمت۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تیسری نعمت کیا تھی بنی اسرائیل والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تمام لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اب یہ فرعونیوں کے لیے تو عذاب تھا، لیکن وہیں بنی اسرائیل کے لیے نعمت عظمیٰ سے تو کم نہیں تھا نا، کہ جو فرعونی ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے آج اس قوم سے ان کو نجات مل گئی۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تمام چیزیں تم دیکھ رہے تھے، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ بھی بنایا، پھر تم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس راستے سے گزار کر تمہیں نجات بھی دی، اور یہ بھی تم نے منظر دیکھا کہ اسی راستے میں اللہ نے فرعونیوں کو غرق بھی کیا۔ تو ان تینوں چیزوں کو تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب اس میں بھی کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو مختلف صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ قصص میں بھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے احوال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں، کچھ باتیں یہاں، کچھ باتیں یہاں، کچھ باتیں آگے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر مختلف باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب جب وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ان راستوں سے نکل گئے، لیکن بعد میں جب فرعون اور اس کے ساتھی قبطی یعنی کہ وہاں سے گزرنے لگے تو وہ اس میں غرق ہو گئے اور سمندر آپس میں مل گیا۔ تو اب جب غرق ہونے لگا نا تو فرعون کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون، قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا نا اب بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے،
تو اب اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کی مثال سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دو افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ جو گناہ کر لیں، زنا کر لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ ذرا تسلسل ذرا غور سے سن لیجئے تاکہ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور ہمیشہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر آیت کی قرآن کی ہی آیت سے بیان کی جائے تو سب سے افضل تفسیر بھی یہی ہے اور سمجھنے میں بھی ذرا آسانی رہتی۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے میں کیا ہے کہ فرعون غرق ہوتے وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رب پر ایمان لا رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا نا بچت کا کوئی راستہ نہیں، تو اب اللہ پر ایمان لانے لگا۔ اب اس نقطے پر سورہ نساء کی آیت مبارکہ سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی شخص کی توبہ قبول کر دیں۔ اس میں حصر ہے، حصر کہتے ہیں تاکید کو، تاکید۔ اب تاکید جب کسی جملے میں ہو تو وہ بات تھوڑی سی اہم ہو جاتی۔ ایک یہ ہے نا کہ اللہ فرمائے کہ میں بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے ہی بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ کیسے بندے کی؟ اللہ ارشاد فرما رہا کہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو نادانی کی وجہ سے یا نفس کے بہکاوے کی وجہ سے کوئی برا کام کرے، ثم یتوبون من قریب، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی برا کام کرے تو قریب میں ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر لیں۔ اور یہ 12 مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہر انسان خطا کار، لیکن بہترین خطا کار کون ہے کہ جو خطا کرنے کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایسے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی توبہ کرنا پسند بھی آتا ہے۔ یہ توبہ کا نقطہ میں ابھی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے آگے جو ایک حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا جو انداز اپنایا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک بنی اسرائیل تھے اور ایک ہم امت محمدیہ ہیں۔ انہوں نے جو گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ، قتل ہو کر اپنی توبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائی۔ لیکن امت محمدیہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ نادانی کی حالت میں کوئی برا کام کر لو تو فوراً قریب، زمانہ قریب میں، یعنی فوراً ہی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ تو آگے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی توبہ فوراً قبول کرتا ہے، اللہ جن کی توبہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، یعملون السیئات، کہ جو برائی کا کام کرے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر جب موت طاری ہونے لگے تو وہ کہے انی تبت الآن، یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ توبہ کس شخص کی قبول کی جاتی ہے؟ جو گناہ کرے اور فوراً جتنا جلدی کوشش کرے اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اب فرعون نے بھی جب یہ کہا نا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وہ قبول نہ کرنے کی وجہ کہ جب موت کو دیکھ کر ایمان لایا تو پھر وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا، اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ آپ نے شاید پہلے سنا ہو یہ کہ یہ واقعہ ہوا کس دن تھا، بتائیے ذرا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ غرق ہونے والا واقعہ کون سی تاریخ کو ہوا تھا؟ 10 محرم الحرام، ماشاءاللہ۔ یہ جو عظیم واقعہ ہوا نا، فرعونی غرق ہوئے اور
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، یہ وہ اس عظیم دن ہوا کہ جو 10 محرم الحرام تھے۔ 10 محرم الحرام کے بارے میں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اور خاص طور پر کسی بھی لمحے کے بارے میں، خاص وہ ایام، وہ ساعتیں جو اللہ تعالیٰ نے بابرکت رکھی۔ 10 محرم الحرام کے فضائل بے شمار مرتبہ آپ نے سنے ہوں گے نا، کہ اس دن کیے جانے والے نوافل اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، صدقات و خیرات، روزہ اور دیگر نیک اعمال بڑی مقبولیت والے ہوتے ہیں، سنا ہے نا یہ۔ اب اسی 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک ذرا نقطہ سمجھ لیجئے جو آپ کی زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ جو دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی دن نافرمانوں کی پکڑ بھی بڑی سخت کرتا ہے۔ نافرمانوں کی جب پکڑ کرنے پر آئے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی دن جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں پر انعام و اکرام کی نوازشات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی پکڑ کرنے پر آئے تو عام دن کے مقابلے میں اس دن پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی۔ اب آپ اسی واقعے کو آپ دیکھیں نا کہ 10 محرم الحرام ہے، وہیں بنی اسرائیل کے لیے فتح کا دن، نعمت کا دن ہے، نجات کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ان کو نجات عطا فرمائی، لیکن وہیں فرعونیوں کے لیے غرق ہونے کا دن ہے، عذاب کا دن ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عظیم دن محرم الحرام کے ہو گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو خاص راتیں ہوا کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو حرمت والے مہینے ہیں 4 جو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے ہمیں عطا فرمائے، تو جہاں ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ عبادات کو قبول کرتا ہے، وہیں یہ پکڑ کے ایام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بنی اسرائیل نجات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فرعونی غرق ہو چکے ہیں، یہاں فرعونیوں کا قصہ تمام ہو چکا ہے۔ اب بنی اسرائیل بڑے خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات دینا ہے بنی اسرائیل کتاب کی شکل میں، زندگی گزارنے کے اصول، کیونکہ اس سے پہلے تک تو وہ فرعون اور فرعونیوں کے مظالم میں، ظلم میں زندگی گزار رہے تھے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نجات عطا کر دی، فرعونیوں سے نجات مل گئی، تو جو ایک خوف تھا ذہن پر، وہ خوف ختم ہو گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے حصول کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو۔ یہ کس کو یاد کروایا جا رہا؟ کس کو یاد کروایا جا رہا؟ بنی اسرائیل۔ وہ پچھلی آیت مبارکہ ذہن میں رکھیے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائی، اب یہ عظیم ایک اور نعمت بتا رہا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہاں پر صرف 40 راتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ذکر ہے کہ 30 دن 30 راتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان 30 دن 30 راتوں کو اللہ نے 40 دن 40 راتوں سے مکمل کیا، ٹھیک ہے نا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طور پر گئے، اور پیچھے آپ کی قوم نے جو ظلم عظیم کیا وہ کیا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سن لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت پکڑ بنی اسرائیل کی فرمائی نا، تو میں تو پڑھ کر بڑا حیران ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوف اور خشیت کی کیفیت عطا فرمائے۔ اللہ نے یقین جانیے اس امت پر بڑا کرم کیا ہوا، ہمیں جو توبہ کرنے کے، اپنے گناہ بخشوانے کے طریقہ کار جو اللہ نے قرآن و سنت میں اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں نا، ہم تو بدبخت ہیں کہ ہم وہ طریقہ کار بھی نہیں کر پاتے۔ بڑے آسان طریقے ہمیں بتائے گئے۔ آپ بنی اسرائیل کی توبہ کا واقعہ بھی، یہ جو انہوں نے ظلم عظیم کیا نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ کی قوم، اپنی قوم کے نبی
بنی اسرائیل کے. اب وہ کوہ طور پر گئے کتاب کے حصول کے لیے، اللہ نے ان کو وہاں بلوایا. تو اب یہاں پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بیل نما ایک جانور کا پتلا بنایا سامری نے، اور بنی اسرائیل والوں کو اس کی پوجا پاٹ پر لگا دی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بڑے جلال میں آئے، بڑے جلال میں. اور آپ کے جو نائب تھے نا آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، تو بڑی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی ان کے ساتھ. بڑے جلالی نبی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. حتیٰ کہ سورۃ الاعراف میں یہ ذکر بھی ہے کہ غصے میں انہوں نے ایسے داڑھی پکڑ لی ان کی، اور پکڑ کے ایسے جھنجوڑی، کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے ہوا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام بنی اسرائیل نے کیسے کر لیا کہ میں نے تو تمہیں اپنا نائب بنا کر یہاں پر بھیجا ہے. اتنے جلال میں آ گئے. لیکن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے. اب یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اے میری ماں کے بیٹے. غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا تو ماں کا واسطہ دیا. آپ یہ کہتے کہ اے میرے بھائی، یہ بھی بات تو وہیں کی وہیں ہے نا، لیکن اے میری ماں کے بیٹے، ماں کا ذکر جب کیا نا تو پھر غصہ تھوڑا سا ان کا کنٹرول میں آ گیا. تقریباً 70,000 لوگ جو ہے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے گائے کی پرستش نہیں کی، اس بیل کی، اس بچھڑے کی. اب اس کا پس منظر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ واقعہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے میں جلدی کا مظاہرہ کیا. اب وہ جلدی کس وجہ سے کی؟ جب حضرت موسیٰ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جلدی جلدی جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم نے ہماری بارگاہ میں آنے کی جلدی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے تجھ سے ملاقات کی جلدی تھی، میں تیری بارگاہ میں جلدی آنا چاہتا تھا، اور میں نے جلدی اس وجہ سے بھی کی کہ میری قوم والے بھی میرے ساتھ آنا چاہتے. یہ واقعہ بھی ابھی آگے آپ سنیں گے کہ جہاں بنی اسرائیل نے دیگر خواہشات آپ کے سامنے پیش کی، انہی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا، ہمیں اللہ کا دیدار کرنا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن 30 راتیں ابتدا میں، اور اس کے بعد 40 دن 40 راتیں کوہ طور پر گزاری، عبادت و ریاضت میں لگے رہے. اور بعض تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان 40 دن 40 راتوں میں آپ بے وضو نہیں ہوئے، مسلسل وضو میں رہے. اب پریکٹیکلی ہم تو چونکہ بڑی ناقص عقل والے ہیں نا، تو پریکٹیکلی ہمیں اپنی عقل کے مطابق شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، تو اصل معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اب جب وہاں پر 40 دن 40 راتیں گزری، اب پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے ہوا یہ کہ فرعونیوں سے بنی اسرائیل والوں نے کچھ کپڑے اور کچھ زیورات لے رکھے تھے عاریتاً. ٹھیک ہے. اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ نائب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، اب یہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہیں. یہ پچھلی نشست میں آل کی تفسیر میں ہم نے یہ بات بیان کر دی. تو اب یہ نائب ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم فرعونیوں کے کپڑے اور ان کے زیورات کا استعمال کریں. تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے زیورات، اپنے کپڑے جو فرعونیوں سے لے رکھے وہ سب لے آؤ. چنانچہ سب لے آئے. تو سامری، یہ بھی بنی اسرائیل کی قوم میں تھا، یہ بھی لے آیا. اب اس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر سے جب باہر نکلے تھے، سمندر سے نجات پا کر بنی اسرائیل کو باہر لے کر نکلے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر یا غالباً گھوڑی پر، حضرت جبرائیل بھی سوار تھے. اب سامری نے دیکھ لیا حضرت جبرائیل کو. اب اس نے کیا کیا کہ جس مقام سے وہ گھوڑا گزرا وہاں سے اس نے تھوڑی سی
مٹی اٹھا لی سامری نے، وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اب جب سب کا سونا لایا گیا تو اس کو آگ لگا دی گئی. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سونے کو آگ لگا دی. سامری نے بھی اپنا سونا بیچ میں ڈال دیا. اب جب آگ لگ رہی ہے سب ادھر ادھر ہو گئے. اب سامری نے کیا کیا کہ اس کو ذرا پگھلا کر اس کو بیل کی شکل دے کر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی بناتے ہوئے. اب اس بیل میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی کہ وہ بچڑا ہوتے ہوئے بھی، بے جان ہوتے ہوئے بھی آواز نکالا کرتا، اور وہ آواز اس مٹی کی برکت کی وجہ سے نکلتی. اب سامری نے بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر ہے نہیں، یہ بیل دیکھو اس سے آواز نکل رہی ہے، یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے معاذ اللہ. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی ہے تو آپ نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے بہت روکنے کی کوشش کی، اور تقریباً 12,000 افراد آپ کی اس بات پر انہوں نے یقین کیا اور اس کی پوجا نہیں کی. لیکن باقی بنی اسرائیل والے اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گئے. اب اتنے میں 40 دن مکمل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کا جب یہ حال دیکھا تو بڑے غضبناک ہوئے، اور بڑے غضبناک ہونے کے بعد حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے غصے کا اظہار کی، ان پر گرم ہو، کیونکہ نائب وہی تھے. تو ان سے جواب طلب کیا کہ ہاں تمہارے پاس اس کا کیا جواب. انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا. سامری کو بلایا گیا، سامری سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ. اس نے بھی یہی ساری بات بتائی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچھڑے کو لیا اور دوبارہ آگ لگا کر اس کو پگھلا کر وہ سونا ضائع کر دی. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ظلم کیا بنی اسرائیل والوں نے، یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا غور سے. بنی اسرائیل والوں نے جو یہ ظلم عظیم کیا، ظلم عظیم کیا کیا؟ اس میں ظلم عظیم کیا تھا؟ شرک تھا نا، کیونکہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو مختلف انداز میں بیان فرمایا نا. اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ضرور بڑے عظیم ظلم میں سے ایک ظلم ہے. اور کہیں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم گناہ کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو اب یہ جو ظلم عظیم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ تقریباً 12,000 جو افراد تھے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ رب اغفر لی ولی اخی. یہ دعا کے پہلو میں یہ دعا میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب اغفر لی، حالانکہ غلطی بھی نہیں ہے نا ان کی، لیکن اس کے باوجود عجز کا مظاہرہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری اور ولی اخی میرے بھائی کی مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت خاص میں دوبارہ داخل فرما. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اپنے ان افراد کے لیے بھی آپ نے دعا کی. اب اللہ کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا ہے کہ انہوں نے جو باقی افراد ہیں جو یہ ظلم عظیم انہوں نے کیا تو ان کی توبہ کیسے قبول ہو، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی فرمائی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اے میری امت، تم نے بچھڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو. چنانچہ ان کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا، ان پوجا کرنے والوں کو ایک صف میں کھڑا کیا گیا، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو دوسری صف میں کھڑا کیا گیا. اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جنہوں نے یہ ظلم عظیم کیا ہے ان کو قتل کریں تاکہ ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اب جب انہوں نے ان ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی ان کو حکم دیا گیا کہ عبادت کرنے والوں کو قتل کریں، تو جب انہوں نے قتل کا آغاز کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 افراد قتل کیے گئے. 70,000 افراد. جب اسی طرح قتل کا سلسلہ چلتا رہا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس طرح تو سارے بنی اسرائیل والے ہلاک ہو جائیں گے، یا اللہ تو معاف فرما، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی فرمائی کہ اب یہ سب کے سب اپنا ہتھیار پھینک دیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نا، وہ پہلے جو توبہ کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ وہ نتیجہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل والے قتل ہو کر اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا رہے ہیں، اور ہم گناہ کریں اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو تو تمہاری توبہ فوراً اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن ہم پھر بھی توبہ اپنی زندگی میں نہ اپنائیں۔ گناہ تو ہمہ وقت ہماری زندگی میں لازم و ملزوم جیسا ہی ہے نا، اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ سرزد ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کیا ہے کہ توبہ کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ہتھیار حملے والا ہتھیار نہیں۔ دیکھیں ہتھیار کے دو کام ہوتے ہیں نا، صرف حملہ کرنا ہی نہیں ہوتا، ڈھال بھی ہوتا ہے نا، اپنی حفاظت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو توبہ یہ وہ عظیم ہتھیار ہے کہ جو انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈھال میں رکھتا ہے، مامون رکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے بنیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مقام، ہمارا قرب ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی توبہ کو، اپنے گناہوں پر توبہ کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی یہ انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اگلی آیات میں مزید انعامات کا ذکر آتا رہے گا، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں، اور کوشش یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی ہی کسی آیت سے ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ واقعات صرف بنی اسرائیل کے تھے، اب چونکہ بنی اسرائیل والے گزر گئے تو بس یہ ہمارے لیے تلاوت کرنے کی حد تک محدود ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کبھی بھی آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے تو ہم ہدایت پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ہماری سوچ کا جواب ہے کہ ہدایت ایک منزل کا نام نہیں بلکہ ہدایت کے درجے۔ اب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درجے میں انسان کی ترقی کرتا رہتا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہمیں ترقی چاہیے نا، اور ہم کوشش میں لگے بھی رہتے ہیں، تو خدا را وہیں دینی ترقی کے بارے میں بھی غور و فکر کریں تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو، آخرت بھی آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔